جو شراب خانے وغیرہ ہیں گوادر شہر میں ان کی بندش، پانی، بجلی اور تعلیم، صحت کے مسائل۔ صوبہ بلوچستان گورنمنٹ سے یہ لوگ مانگ رہے ہیں کچھ اور نہیں دے رہے ہیں، لیکن ان لوگوں کو کون سمجھے؟ اللہ تعالیٰ سمجھے۔ بلوچستان تمہارے باپ کی ہے، ہمارے باپ کی ہے۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں امتیاز گل یوٹیوب۔ کچھ روز پہلے ہم نے آپ سے گوادر کے کچھ مسائل کے بارے میں بات کی تھی۔ آج بھی ہمارا موضوع گوادر ہی ہے۔ وہاں پہ ایک احتجاجی سلسلہ جاری ہے، لیکن قبل اس کے کہ ہم تفصیلات میں جائیں، اس چینل کو ویو کرنا اور دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو جناب، بات ہو جائے کچھ گوادر میں جاری ایک احتجاجی تحریک کی، گوادر کو حق دو کے نام سے، جس کی قیادت جماعت اسلامی بلوچستان کے سیکریٹری جنرل مولانا ہدایت الرحمان بلوچ کر رہے ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ ایک بڑا نمائندہ احتجاجی سلسلہ ہے، جس کو معاشرے کے، گوادر شہر کے تمام سٹیک ہولڈرز کی حمایت حاصل ہے۔ اسی سلسلے میں ہم نے مقامی صحافی دوست ناصر رحیم صاحب سے پوچھا کہ آخر یہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ یہ تحریک گزشتہ ستمبر میں شروع ہوئی تھی، اور اس کے بنیادی مطالبات میں جو چیک پوسٹ ہیں پورے مکران کی شاہراہوں پر اور شہروں کے اندر، گاؤں دیہاتوں کے باہر، ان چیک پوسٹوں کی تعداد میں نمایاں کمی کرنا، اور ان چیک پوسٹوں پر سیکورٹی فورسز کے طرف سے لوگوں کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا جاتا ہے، جس کو دھرنے کے شرکا اور قائدین جو ہے ذلت آمیز اور تحقیر آمیز قرار دیتے ہیں، اس میں تبدیلی اور اس کا خاتمہ ہے۔ اس کے ساتھ جو بارڈر ٹریڈ ہوتی ہے ایران بارڈر کے ساتھ، اس بارڈر ٹریڈ پر سختیوں، بندشوں اور ٹوکن سسٹم کا خاتمہ، اور اس کو عام لوگوں کے لیے، ہر کاروباری فرد کے لیے فری قرار کر دینا۔ اسی طرح جو ٹرالنگ ہے، جو سندھ کے ٹرالرز ہیں اور پاکستان کے دیگر علاقوں کے جو ٹرالرز ہیں، اور شاید بلوچستان کے بھی شامل ہیں، اور ٹرالرز ہمارے بلوچستان کے ساحلوں پر آ کر بڑی تعداد میں غیر قانونی طور پر مچھلی شکار کرتے ہیں، اور ان پر کوئی روک ٹوک پابندی نہیں ہے، اس کا خاتمہ۔ اسی طرح جو کشتیاں اور جو اسپیڈ بوٹ اور لوگوں کی جو گاڑیاں فورسز نے، اسپیشلی کوسٹ گارڈ نے پکڑ کے رکھی ہیں، ان کو چھوڑ دینا، ان کو آزادی دلانا، اور جو شراب خانے وغیرہ ہیں گوادر شہر میں ان کی بندش، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف سماجی اور دیگر مسائل ہیں جیسے پانی، بجلی اور تعلیم، صحت کے مسائل، اس حوالے سے دھرنے کے مطالبات ہیں۔ مقامی لوگوں کے بڑے مطالبات میں ایک مطالبہ ٹرالنگ کے خلاف ایکشن بھی ہے۔ ٹرالنگ کے حوالے سے مقامی ماہی گیر بھی بڑے شاکی ہیں، نالاں ہیں، لیکن ٹرالنگ ہوتی کیا ہے، اس کی وضاحت ناصر رحیم صاحب نے کچھ یوں کی ہے۔ ٹرالنگ شکار کا ایک طریقہ ہے بنیادی طور پر۔ یہ عام ماہی گیری نہیں ہے، بلکہ یہ کمرشل فشنگ ہے، جس کو بڑے پیمانے پر پیسہ کمانے کے لیے بڑے لوگ کرتے ہیں۔ ہمارے سمندروں میں ٹرالنگ جو ہے، نیب کی حکومت کے دوران سے، جب زنجو صاحب بلوچستان کے گورنر تھے، اس زمانے سے اس پر پابندی ہے، لیکن کوئی بھی صوبائی حکومت اور محکمہ فشریز یا دیگر جو ادارے ہیں وہ ٹرالنگ کو روک نہیں پائے۔ ٹرالنگ میں یہ ہوتا ہے کہ ایک مخصوص قسم کا جال ہے جو بڑے پیمانے پر سمندر کے اندر ہر قسم کی مچھلی، گھاس پھوس، اس سب کو جو ہے وہ جال میں دھر لے جاتی ہے، اور یہ نہ صرف جو ہے ماہی گیروں کا معاشی قتل عام ہوتا ہے اس میں، بلکہ جو مچھلیاں ہیں، جو سمندری حیات ہے، یہ ان کی بھی نسل کشی کا باعث بنتا ہے، کیونکہ یہ سمندر کی تہہ پر موجود جو بریڈنگ گراؤنڈز ہیں فش کے، ان کو بھی تہوالا کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اس وقت گمان یہی بتایا جاتا ہے کہ سندھ اور کراچی سے تقریباً کوئی 2000 کے قریب ٹرالرز ہیں، جو ماہانہ ایک مخصوص رقم صوبائی حکومت کے ذمہ داران کو مبینہ طور پر اور محکمہ فشریز کو ادا کرتے ہیں، اور اس کے بدلے میں ان کو اجازت دی جاتی ہے یا ان کو پرچی دیا جاتا ہے کہ وہ آ کر ہمارے بلوچستان کے ساحلی سمندر پر جو زرخیز علاقے ہیں وہاں پر آ کر شکار کرتے ہیں۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ 12 ناٹیکل مائل کا علاقہ جو ہے وہ صوبائی حدود ہوتی ہے، اور یہ 12 ناٹیکل مائل کا علاقہ ہی وہ زرخیز علاقہ ہوتا ہے جہاں پر کنٹیننٹل شیلف ہوتا ہے، جس پر جو ہے مچھلیاں زیادہ پائی جاتی ہیں، اور یہ ٹرالنگ اسی ایریا میں کی جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے بلوچستان کے ساحل سمندر پر جو مچھلی کی بہتات پہلے ہوتی تھی وہ بہت کم ہوتی جا رہی ہے، اور بلوچستان کے ماہی کی گزشتہ کئی سالوں سے، کئی دہائیوں سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں
اور چیختے چلاتے رہے ہیں. پہلے بھی اس طرح کی تحریکیں چلتی رہی ہیں کہ ٹرالنگ پر قابو پایا جائے, اس کو روک دیا جائے, لیکن اب تک کوئی بھی صوبائی حکومت اور نہ ہی وفاقی حکومت اس کو روکنے کی میں کامیاب رہے ہیں, بلکہ عملاً یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کے پاس اس کا ارادہ اور نیت نہیں ہے. وہ نہیں چاہتے کہ یہ ٹرالنگ رک جائے, کیونکہ اس میں پاکستان کے بہت ہی بااثر افراد اور بہت ہی امیر اور دولت مند افراد وابستہ ہیں. ان کی اکانومی, اس کی اکانومی میں ان کا بڑا حصہ ہے, اور ایک طرح سے اگر دیکھا جائے تو یہ بہت بڑی ایک انڈاکومنٹڈ اکانومی ہے, جس کو حکومت جو ہے روکنے میں کوئی دلچسپی نہیں دکھاتی, کیونکہ اس سے بہت سارے اداروں, بہت سارے افراد, سیاسی اور دیگر جو فورسز کے افراد ہیں, ان کی جو ہے اوپری آمدنی وابستہ ہے, یہ سمجھا جاتا ہے. جو باتیں ناصر رحیم صاحب سے آپ نے سنی ہیں اور جن کا تعلق مولانا ہدایت الرحمان بلوچ کی سرکردگی میں, سربراہی میں جاری احتجاج سے ہے, ان کا بنیادی طور پہ تعلق گوادر میں شہری سہولیات سے ہے, روزگار سے ہے اور سیکیورٹی معاملات سے ہے. یعنی ان کی ذاتی زندگی پہ سیکیورٹی چیک پوسٹ کس طرح اثر انداز ہو رہی ہیں. تو دوستو یہ باتیں آپ نے سنی. زیادہ تر جو مطالبات ہیں ان کا تعلق گوادر میں شہری سہولیات سے ہے, گوادر میں ماہی گیروں کے مسائل سے ہے, یعنی بنیادی طور پہ روزگار سے ہے, اور یہاں پہ ان کی نقل و حرکت جس طرح کسی حد تک محدود ان کو دکھائی دیتی ہے چیک پوسٹوں کی وجہ سے, پورے جو مکران ضلع ہے اس میں, تو وہ ان کا مداوع چاہتے ہیں. اس حوالے سے مقامی انتظامیہ, گوادر پورٹ اتھارٹی اور گوادر فری زون, ان تمام سے وابستہ حکام کا یہ کہنا ہے کہ ترقیاتی کام آہستہ آہستہ جاری ہیں. کئی کام 90%, 92% مکمل ہو چکے ہیں, اور اس کے اثرات کچھ عرصے کے بعد مقامی لوگوں کو نظر آئیں گے. لیکن وہ کچھ عرصہ کیا 2 سال ہے, 3 سال ہے, 4 سال ہے, یہ ابھی معلوم نہیں ہے, جس کی وجہ سے ایک ڈسکنیکٹ سا ہے, ایک دوری ہے مقامی آبادی میں اور حکومت کے درمیان. تو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ حکومت, تمام انٹیلیجنس سیکیورٹی ایجنسیاں مل ملا کر ان معاملات کا فوری مداوع کرنے کی کوشش کریں, چاہے بجلی ہے, چاہے پانی ہے, چاہے عوام کی نقل و حرکت ہے, تاکہ ان کی زندگی کچھ سہل بنائی جا سکے. اور اس طرح یہ جو ہر روز گوادر میں ہڑتالیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے کاروبار زندگی بھی معطل ہوتا ہے, یہ نہ ہو, اور گوادر کے حوالے سے کوئی منفی خبریں باہر نہ جائیں. بلا شبہ مقامی آبادی, مقامی مچھیروں کو ان کے حقوق ملنے چاہیے, کاروبار ان کا جاری رہنا چاہیے, روزگار کی بڑی شدید وہاں پہ ضرورت ہے, اور ضروری ہے کہ سیاسی جماعتیں بھی اس کو محض اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی بجائے عوام کے جو حقیقی مسائل ہیں ان کو بالکل پیش کریں, ان کے لیے جد و جہد بھی کریں, عوام اور حکام کے ساتھ مذاکرات کریں تاکہ یہ مسائل جلد از جلد حل ہوں, نہ کہ ہر آئے روز ہڑتالوں اور احتجاج کی وجہ سے یہاں پہ کاروباری زندگی معطل ہوتا رہے, جس کی وجہ سے ظاہر ہے تمام ترقیاتی سرگرمیاں بھی پھر تاخیر کا شکار ہوتی ہیں.